سر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مکس ہے بہت سارے فیکٹرز کا. وہ کہتے ہیں مولانا نے بھی 9 مئی کر دیا، جو کہہ دیا وہ 9 مئی ہے، اب ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو 9 مئی والوں کے ساتھ ہوا ہے. نہیں ایسی بات نہیں. کہاں 9 مئی، کہاں یہ بیان. مولانا ڈیجیٹل میڈیا پہ انہوں نے مارا ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کو، ساری پارٹیوں کو. ٹاپ ٹرینڈ تو مولانا کرا. جو چیئرمین سینیٹ ہے یوسف رضا گیلانی نے کہا ریاست کے اندر ریاست نہیں بننے دیں گے. اسامہ بن لادن کو کس نے ویزا جاری کیا؟ میاں صاحب نے کیا کیا باتیں کہی باجوہ کو اور فیض کو، آپ کو یاد ہی ہوگا، اور دیگر انٹرویوز میں جب وہ باہر تھے. اور پھر عمران خان کیا کہتے رہے ہیں. زرداری صاحب نے کیا کہا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. سر جی جانے دینا. مولانا تو ایک پوری، ان کے مقابلے میں مولانا نے کچھ بھی نہیں کہا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ایم ایل این کی پالیٹکس کو آپ سمجھتے ہیں؟ یہ خواجہ آصف اسحاق ڈار اور احسن اقبال اور انکل رانا تنویر انکلز کی چھٹی کرائی جا سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال ان کی چھٹی ہے. معاملہ ہے جو وہ جہاں پہ سوئی اڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کا ابھی حل نہیں نکلا، وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر. واقعہ ہو گیا کا گینگ کا. کیا ڈار صاحب نے اپنے نواسے کو کہا کہ جا کے تو غلط کام کر؟ یہ بات ڈار صاحب کو کہنی چاہیے تھی نا کہ میں نے نہیں کہا. یہ تو انہوں کو کہنی چاہیے تھی. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کی خاموشی ان کا جرم ہے. 21 کو لاشیں گریں گی. کشمیری عوام کا دیکھیے، وہ ہمارے جو آزاد کشمیر میں جس طرح کا ایک پالیسی رکھی گئی ہے، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. آپ کو لگتا ہے 21-22 کو دھرنا ختم ہو جائے گا یا آپ کے خلاف مظفر آباد کی طرف مارچ ہوگا؟ دیکھیں، دھرنا تو تبھی ختم ہوگا نا کہ جب کوئی بات چیت آگے سے کامیاب ہوگی. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد رضا رومی صاحب. السلام علیکم رومی صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی السلام علیکم. آپ نے تو بس یہ مشہور ہی کر دیا مجھے استاد. اب ہر کوئی ٹویٹر پہ بھی لگا ہوتا ہے کہ مزمل صاحب آپ کو استاد کیوں کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو میں کروں گا اپنے چینل پہ انشاءاللہ. سر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں ابھی آپ سے جب میری پہلے بات ہوئی تو میں صبح نجم سیٹھی صاحب کا تبصرہ سن رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مولانا صاحب جو ہیں وہ ان سے سلپ آف دا ٹنگ ہو گئی ہے. شاید وہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا جو بظاہر معلوم ہوتا ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ریاست یہ کرے، ہم لوگ ان لوگوں کو نہ کہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مکس ہے بہت سارے فیکٹرز کا، اور بنیادی اس میں جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ مزمل صاحب آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب کو یہ محسوس کرتے ہیں، کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ ان کو استعمال کیا گیا. ان کو پچھلی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے عمران خان کے خلاف جو پورا محاذ بنایا تھا اس میں استعمال کر کے ڈمپ کر دیا. اور جو بھی ان کو وعدے تھے، دیکھیں نا یہ جو پورا اس وقت ساری بندر بانٹ ہوئی ہے اقتدار کی، سب کو ریوڑیوں میں ملا ہوا ہے، تو اس میں مولانا صاحب تو بیچارے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی جو پوری تحریک تھی اس میں اسٹریٹ پاورز کی تھریٹ ہو یا پوری لوگوں کو ساتھ لے جانے کا معاملہ ہو، مولانا اس میں آگے تھے عمران دور میں. 24 کے بعد 2.5 سال بعد غصہ نکالنا کچھ سمجھ نہیں آیا. آپ میری بات سمجھیں. آپ دیکھیں نا غفور حیدری صاحب کی آڈیو آئی ہے کہ اگر یہ ہمارے خلاف بیانات بند نہ ہوئے تو ہم جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے. تو وہ تو ون سٹیپ فارورڈ کرتے جا رہے ہیں. مطلب مولانا غفور حیدری، مطلب کوئی گیم اسکرپٹ ہے، پلاننگ ہے، فوج سے ٹکراؤ کا موڈ ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، فوج سے ٹکراؤ کا موڈ نہیں ہے میرے خیال سے. یہ وہ بھی جانتے ہیں یہ بارگیننگ ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے. مزمل صاحب آپ نیگوسیٹ کرتے ہیں فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اسٹریٹ پاور ہے، میں لا کے جی ایچ کیو کے سامنے اس کو ڈیمونسٹریٹ کروں گا، آؤ مجھ سے بات کرو. اب تو پھر بات ہوتی ہے، اور یقیناً بات میں پھر کوئی نہ کوئی. اب مسئلہ یہ کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمیں پتہ لگا ہے اور میڈیا میں آپ جیسے دوستوں کی زبانی ہی پتہ لگا ہے کہ موجودہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ اس طرح کے معاملات میں سیاسی طور کے اوپر ڈیل نہیں کرتے یا بلیک میل نہیں ہوتے، اور ان کا رویہ مختلف ہے سابق جو رہے آرمی چیف ان سے، جو کہ سیاست دانوں کے ساتھ سیاست ہی کھیلتے رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ مولانا کتنی کی ان کی کیلکولیشن کیا ہے. تو ایک تو یہ غصہ اور یہ سسٹم سے دوری اور ناراضگی ہے مزمل صاحب. دوسرا ایک اور اس میں پہلو ہے،
وہ کیا؟ پہلو یہ ہے، اور وہ مجھے پتا ہے، وہ سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ کنسپریسی تھیری ہے. میں نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی سیاست جو ہے وہ بتدریج پچھلے چند سالوں میں ان کے ووٹ بینک میں کمی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں خصوصاً پی ٹی آئی کھا گئی ہے ان کے ووٹ بینک کو. وہ ٹکڑوں 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 میں ابھی تک لے گئی ہے. اب جو بچا کچا ووٹ بینک ہے وہ بھی ولنریبل ہے دو وجوہات کی وجہ سے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا ڈنکا بج رہا ہے کے پی میں، مگر دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی لائن لی ہوئی ہے. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست جو ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں وہ پاپولر سیاست ہوتی ہے. اب اس کی ہسٹری ہے پوری. وہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کا ایشو نہیں نہیں تو ہوتا. وہ پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ، اگر وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک لینا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ تو اس پر خوش ہونی چاہیے اور ایک فکس میچ ہونا چاہیے، لیکن میچ تو فکس نہیں نظر آ رہا. جس طرح کی ہاں ہمار سولنگی کی ٹویٹیں آ رہی ہیں، جس طرح کا سب جی کچھ ہو رہا ہے، تو میچ تو فکس نہیں ہے، میچ تو سیریس ہے. جی. تو میچ نہیں میچ ابھی تک تو سیریس ہی لگتا ہے. اچھا میں اس میں ایک اور چیز اضافہ کروں تو یہ تو دوسرا عوام وہ ہے فیکٹر جو کہ شاید مولانا کو سپر کر رہا ہے. لیکن تیسرا ایک اہم فیکٹر دیکھیں، لوکل لیول پہ بھی مولانا پہ طالبان کی طرف سے حملے ہو چکے ہیں. میرے خیال سے 2 بار تو کم از کم مجھے یاد ہے، اور بڑے ان کے سیریس بیٹے کو بال بھی بال اغوا بچے. کر لیا تھا، اسد کو بڑی مشکل چھڑایا انہوں نے. بیٹے کو بھی اغوا کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ اس کانٹیکس میں اس جگہ پہ آپریٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ اگر ان کو کوئی جا کے کہے جی ہم لشکر نئے بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اب ہماری مدد کرنی ہے ان سے ٹی ٹی پی کو شکست دینے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے، یہ جو لوگ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو افغانستان سے آتے ہیں جاتے ہیں، تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی تو یہ تو کام آپ کا ہے، آپ کریں. کہنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو ہمارے لیے تو یہ بڑا پرابلم بن جاتا ہے، ہمارے لیے یہ ولنریبل پوزیشن ہو جاتی ہے. تو یہ مزمل صاحب یہ ہے واقعہ کہ ان کی جو لوکل لیول یہ کے اب لڑائی اوپر. ختم ہو جائے گی، سیز فائر ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ جی جی سیز فائر میرے خیال سے ہو جائے گا. یہ لڑائی آگے چلنے والی نہیں ہے. یہ مطلب مولانا صاحب بڑے پرانے اتحادی رہے ہیں وہ فوج کہتے ہیں کے. مولانا نے بھی 9 مئی کر دیا، جو کہہ دیا وہ 9 مئی ہے. اب ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو 9 مئی والوں کے ساتھ ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. نہیں کہاں 9 مئی، کہاں یہ ایک بیان. دیکھیں جی وہ نہ تو فوج بے قدری ہے مولانا کے لیے، نہ وہ کیا کہتے ہیں، نہ ہی مولانا بے قدرے ہیں فوج کے لیے کہ لائی بے قدرہ نہ لیاری ٹوٹ گئی ٹڑک کر کے. تو وہ مزمل صاحب میرا یہ خیال ہے کہ وہ مارشلنگی یہ مولانا کی ٹیکس ریٹرن ٹویٹ کر رہا ہے کہ مولانا اتنا ٹیکس دیتے ہیں، گاڑیاں دیکھیں اور ٹیکس دیکھیں. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں مزمل بھائی، اس طرح سے ہے کہ یہ چونکہ ایک وہ ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں لڑائی جھگڑا، اس میں مولانا بھی ان کو رگڑ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو دوسری سائڈ بھی یہی کام کر رہی ہے. تو یہ ایک ایشو بھائی بن رہا ہے. مولانا تو ٹاپ ٹرینڈ رہے، ساری پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ، مولانا ڈیجیٹل میڈیا پہ انہوں نے مارا ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کو، ساری پارٹیوں کو. ٹاپ ٹرینڈ تو مولانا کرا. نہیں دیکھیں، وہ دیکھیں ٹرینڈ کیا ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ ٹرینڈ ہوتا ہے 48 گھنٹے 72 گھنٹے کا. اس ہاں کے بعد یہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. کوئی پہلی بار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں. جو وزیر دفاع بھی بیٹھے ہوئے ہیں خواجہ صاحب، کتنی سخت تقریر انہوں نے کی تھی پارلیمنٹ میں. جو چیئرمین سینیٹ ہے یوسف رضا گیلانی نے کہا ریاست کے اندر ریاست نہیں بننے دیں گے. اسامہ بن لادن کو کس نے ویزا جاری کیا؟ میاں صاحب نے کیا کیا باتیں کہی باجوہ کو اور فیض کو، آپ کو یاد ہی ہوگا، اور دیگر انٹرویوز میں جب وہ باہر تھے. اور پھر عمران خان کیا کہتے رہے ہیں. زرداری صاحب نے کیا کہا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. سر جی جانے دینا، مولانا تو ایک پوری، ان کے مقابلے میں تو مولانا نے کچھ بھی نہیں کہا جو باقی کہہ چکے ہیں. تو یہ ایک وقتی ایک وہ آیا ہے پریشر. اب چونکہ سوشل میڈیا کی کھیل ہوتی ہے، گیم ہوتی ہے، انڈین میڈیا نے بھی اس کو پک کر لیا ہے. یہاں سے ہمارے آئی ایم شور بوائز نے بھی کہا ہوگا مقابلہ کرو اس کا، اس لیے یہ ساری ٹویٹیں شویٹیں سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ زیادہ چلتا نہیں ہے کیونکہ اس میں فنڈامنٹل لڑائی کوئی نہیں ہے یہاں پہ سوائے
اقتدار کی. آپ کو پتا ہے کن وزیروں کی چھٹی ہو رہی ہے, کون نئے وزیر آ رہے ہیں؟ آپ تو بڑے باخبر آدمی ہیں, اچھارے آپ سے بتاتے ہیں, مشورہ ہوتا رہتا ہے. نہیں مجھے پہلے آپ نے دیکھے نا جی, وہ کہتے ہیں آپ نے کئی وزیر بنوائے بھی ہیں نگران دور میں, آپ کی لسٹیں چلتی رہی ہیں, تو اب آپ کس آپ سے مجھے کوئی اور لسٹ بدنام لیجیے. کرے. یہ آپ مجھے اور جسے کہتے ہیں نا پھنسوائیں گے. آپ کے جو ناظرین ہیں نا وہ کہیں گے اچھا ہے ایک کام بھی کرتا ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. اور مزمل صاحب آپ سے میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیں نا وزراء کے بارے نہیں میں آپ میں نے کہ سوال کیا پہلے میں نے سوال نہیں. کیا, پہلے دیکھیں آپ بتائیں. دیکھیں مجھے تو سچی بات ہے کہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. آج میری ملاقات ہونی ہے چند لوگوں سے, تو میں رات کو شاید مجھے بہتر نہیں انفارمیشن اچھا, ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ایم ایل این کی پالیٹکس کو آپ سمجھتے ہیں؟ یہ خواجہ آصف اسحاق ڈار اور احسن اقبال اور انکل رانا تنویر انکلز کی چھٹی کرائی جا سکتی ہے؟ نہیں, میرے خیال سے بہت مشکل ہے. اور انکلز کے علاوہ یہ کہ وہ شہباز صاحب کے بھی بڑے معتمد ہیں. دیکھیں خواجہ آصف کی شہباز شریف سے بڑی اچھی گاڑی چھنتی ہے. احسن اقبال پوری پارٹی کے دونوں بھائیوں کے, بڑے شریف اور چھوٹے شریف کے خاص رفیق کار ہیں. میرا نہیں خیال ان کی چھٹی ہے. معاملہ ہے جو وہ جہاں پہ سوئی اڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کا ابھی حل نہیں نکلا, وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر. کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو وہ عہدے انجوائے کر رہے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر, فورن منسٹر اور دیگر ڈی فیکٹو یعنی بغیر اعلان کیے ہوئے کئی محکمے اور مشاورت ان کے پاس ہوتی ہے. اور پھر ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی پنجاب میں منسٹر لگ گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ماضی قریب میں جو پوری ایک کیمپین بھی چلی اسحاق ڈار صاحب کے خلاف, ایسے تو کیمپین نہیں چلتی ہوتی نا مزمل صاحب, کوئی اس میں تیل شیل چھڑکتا ہے تو آگ بھڑکتی ہے, وہ آپ بھی اتنا بڑا جانتے ہیں. واقعہ ہو گیا کا گینگ کا, وہ کسی نہیں نے تو نہیں وہ چھڑکی. بیچارے میرا اس مطلب میں انہوں نے ہے کیا نا. کہ وہ تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ اس پہ کسی کو تیل چھڑکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم نے ہینڈل ضرور کیا کہ ڈار صاحب وغیرہ کو اپنا ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کرنا چاہیے تھا, لیکن اتنا بڑا واقعہ چھپ ہی نہیں سکتا. نہیں لیکن دیکھیں مزمل بھائی, کیا ڈار صاحب نے اپنے نواسے کو کہا کہ جا کے تو غلط کام کر؟ کیا ڈار وہ صاحب نے بات کوئی ٹھیک ہے, وہ یہ ملک بات میں نہیں ڈار تھے, صاحب کو کہنی چاہیے تھی نا کہ میں نے نہیں کہا. ہاں یہ تو انہوں کو کہنی چاہیے تھی, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ نہیں کہیں, یہ نہیں نہیں میں انہوں نے میں کہا آج دیکھیں تک ان کی میں نہیں کہہ رہا خاموشی کہ ان کا جرم ہے. تو جناب والا میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں مزمل صاحب کہ اصل جو ہے نہیں پھر وہاں کیا پہ ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے تارڑ کی چھٹی ہے, کوئی کہہ رہا ہے شزا کی چھٹی ہے, کوئی کہہ رہا ہے دوسرے کہ لیول پہ کہہ عطا رہے ہیں تارڑ ہے. مصدق ملک کی چھٹی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے, کوئی کہتے ہیں نہیں, مصدق اورنگزیب کی ملک کی چھٹی ہے. چھٹی سمجھ ہوگی. نہیں آ رہی, سب کی چھٹی ہو جائے گی تو ساری وزارتیں محسن نقوی کو دے دیں گے. نہیں بالکل, میرے تو خیال سے ہونا ہی یہ چاہیے کہ دو لوگ ہونے چاہیے ملک چلانے کے لیے. ایک آپ کو پتا ہے کون ہے, اور دوسرے محسن نقوی صاحب. دونوں کے پاس ایک سارے سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایک محسن نقوی, ایک باقی محسن سب کی نقوی. سونیاں اور جن گلیاں وچ دو یار پھرن. مجھے ٹھیک دو ہے یار پھرن نا. گالی مکے. نہیں ایسی بات اتنی ڈراسٹک شفل نہیں ہوگی. چند ایک منسٹریز اگر چینج ہوئی تو وہ ہوں گی, اور وہ کرٹیکل. دیکھیں مصدق ملک کی چھوٹی کیوں ہوگی؟ کلائمیٹ چینج کا کون سا ایسا کوئی بہت بڑا پرائرٹی ہے اس وقت حکومت کی یا فوج کی؟ کسی کے کہنے پہ ہی وہ سائن کر رہی تھی نا, اہمیت تو نہیں کر رہی تھی بیچاری. تو اس لیے میرے خیال سے وہ ان کو نکال دے. بات فوکس پہ لائیں. عطا تارڑ جن کو ذمہ یہ تھا کہ وہ ایک بیانیہ بنائیں کہ پاکستان, پہلے یہ تھا کہ عمران کا کاؤنٹر کرنا ہے, وہ پھر اللہ کی طرف سے حالات و واقعات ایسے ہو گیا, آپریشن سندور ہو گیا, پاکستان کامیاب ہو گیا, ایران کی ثالثی کرا دی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عالمی لیول کے اوپر جو کامیابیاں ہوئی ہیں یہ لوکل لیول پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. ان کا وہ بیانیہ نہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا نا ابھی بھی اب سوشل میڈیا کھولے تو وہی ہو رہا ہے جو کی کیتا سانو کی لبے گا, ایران نے کی کیتا ایران کو کی نہیں تو لبے گا. پھر اس کا اکیلا عطا ذمہ دار ہے؟ دیکھیں اکیلا تو نہیں ذمہ دار, آف کورس اس پہ کابینہ ذمہ دار ہوتی. میں تو نہیں عطا کیوں تو اکیلی کابینہ ذمہ دار ہے؟ میرا مطلب ہے کہ پھر پنجاب میں مریم کا سیل بھی ذمہ دار ہے, وہ بھی نہیں مسلم لیگ نون کا بیانیہ بنا سکا. دیکھیں مریم کا اب میری بات یہ سنیں نا, فیڈرل سے ڈبل پیسے خرچے ہیں پنجاب نے میڈیا پہ. ہاں وہ تو یوٹیوبرز لیکن کو بھی 10-10 لاکھ دے رہے ہیں, وہ فیڈرل سے تو نہیں مل رہے, تو انہوں نے کیا بنا جی لیا؟
دیکھیں مزمل بھائی، میں نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کس کو کتنا دے رہے ہیں. یہ زیادہ حقیقت کم ہوتی ہے، فسانہ بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن اچھا، میں عرض آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ ان کا دائرہ کار فرق ہے. تو دائرہ مریم کار فرق ہے. نواز کا بیانیہ مسلم لیگ نون کا بننا ہے. نہیں، تو وہ پیپلز ڈیولپمنٹ کا پارٹی اپنا بنا بیانیہ کہاں سے بناتی ہے؟ سندھ گورنمنٹ سے، شرجیل وہ میمن سے سترہ بنواتی ہے. بلاول وہ کی سترہ کیمپین یار لڑی ہوئی ہے پارٹی آپس میں. پنجاب والے مرکز دی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، مرکز والے پنجاب دی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. لڑی پارٹی دے اندر کی بیانیہ بننا ہے؟ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਅਤਾ ਤਾੜਨ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉनको ਕਹੋ ਕਿ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. دیکھیں مزمل بھائی، میں آپ نہیں کو میں ایسے غلط کروں بات کر رہا ہوں استاد جی، دستے ہو مزمل تم جھوٹ بول رہے ہو، کہہ دیں آپ نہیں نہیں آن نہیں ایئر نہیں کہہ دیں. نہیں نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ایک متحد پارٹی ہوتی ہے، اس کی متحد آبجیکٹو ہوتا ہے تو بات بنتی ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، جس طرح کے فیصلے مرکزی انفارمیشن منسٹری لے رہی ہے، جس طرح کے وہ پیسے خرچ کر کے پرائرٹیز اپنی دکھا رہے ہیں، وہ بالکل کارآمد ثابت نہیں ہو رہا. دیکھیے جی، یہ شہباز شریف ایک ٹور پہ گئے اور فیلڈ مارشل گئے، ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز چلا کے اور وہ کلپس چلا کے، تو یہ بیانیہ نہیں ہوتا. یہ تو رپورٹنگ، یہ تو کوریج ہوتی ہے اور ڈیجیٹل کوریج ہے. بیانیہ بنتا ہے اور طریقوں سے. آپ دیکھیں نا، جس طرح کے لوگوں کو پی ٹی وی میں نوکری دی گئی ہے، ان کی تنخواہیں دیکھیں، ان کے نام دیکھیں. میں کسی پہ ذاتی اٹیک نہیں کر دیتا. اللہ تعالیٰ سب کو اچھی اچھی نوکریاں دے، سب کے وہ گھر، وہ کیا کہتے ہیں، تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، تو میں بالکل کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا. مگر ویسے کیا رومی صاحب پی ٹی وی دیکھتا کون؟ مطلب میں کہوں دیکھیں نا کہ آپ حامد میر کو یا شاہ زیب خاندادہ کو بھی پی ٹی وی پہ شو دے دیں، کسی نے نہیں دیکھنا. دیکھیں مزمل صاحب، بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا، لیکن پی ٹی وی کو دکھانا ہے نا. آپ کے ہاتھ میں اتنا بڑا پلیٹ وہ فارم نہیں، بس اختیارات سرکاری ہے. ورژن، سرکار کا ورژن پلیس کرنا ہے، دکھانا دیکھیں نا جی، تھوڑی ہے. مزمل سور وردی کو وہاں پہ بیٹھا ہونا نہ چاہیے. میں نہیں جاتا، آپ توبہ، میں نہیں کل بروزگار سرما چنگا، میں مفت 8 کام کر بجے لیں گا نیا دور چ. نہیں میں نہیں پی نہیں ٹی وی 8 پیسے نہ لگا گا. 8 بجے مزمل صاحب ہوتے جلوہ گر ہوں، جلوہ نہ میں فروز نہیں ہوں. کرتا جی، ٹھیک ہے، میں نہیں ٹکا کرتا کے نہ. گلا کرن. 9 بجے اتنے ایک اور شو ہوئے، 10 9 بجے بجے اور ہوئے. رضا رومی ہوئے، 10 بجے مدت سلنگی ہوئے، 11 بجے نازیہ نکی ہوئے، نادیہ نکی 12 ہوئی. بجے رات اچھا، فوزیہ یزدانی ہوئے. گھر میں تو دیکھو نا مزمل صاحب، گل ہے کہ لوگ آپ ہی آون گے. تسی کانٹینٹ پیش کرو گے چاجدہ، لوگ خود اس کو تلاشتے ہوئے آئیں گے. آپ وہاں پہ لوگ لائیں گے. ایک تو یہ میں نے آپ کو ایگزامپل، اب دیکھیں نا پی ٹی وی انگلش جو انہوں نے ٹرانسفارم کیا ہے، تھوڑی بہت اس کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک ٹریکشن بن رہی ہے، لیکن بہت ہی ارلی بیبی ہے، وہ چھوٹا سا بیبی ہے ابھی، انفنٹ ہے رادر. تو آپ کو بنانی پڑتے ہیں ادارے جو تباہ حال ہوتے ہیں. پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان تباہ حال ادارے ہیں، جو کہ حکومت کی کوٹ ان کوٹ پروپیگنڈا کے سب سے اہم ستون ہے. اور ان کو ڈیجیٹائز کرنا اس وقت اشد ضرورت ہے. آپ بتائیں، جو لوگ وہاں پہ انہوں نے بھرتی کی ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ڈیجیٹل ہیں؟ نہیں، پر میری بات سنیں، یہ جو میڈیا ہے نا، اس کی ناکامی کی آدھی ذمہ دار، مطلب شیئرنگ از کیئرنگ نا جی، آدھی اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے نا. وہ بھی تو میڈیا بہت انپٹ ہے نا انہوں دا. ہاں، تو جب ہاں میں مطلب آپ پارے دا اپنا میڈیا ونگ ہے، آئی ایس پی آر دا اپنا ہے، تو وہ کلا ہی تحت ذمہ دار ہے. اچھا دیکھو، میں نے تو انہاں ونگز دے بارے کچھ نہیں پتا، تو انہوں او بہتر اللہ پتا دی ہوئے قسم، گا. تجھے پولے میں تجھے پولے تانتے کا نہیں پتا. میرے تو ویسے میرے پر چلتے ہیں بقول شخص کے. نہیں تو چلے اگر ہم اطاعت آرڈر کی بات کریں، ہم گورنمنٹ میں فوج بھی آتی ہے، اسی کی بات کریں. بات یہ ہے کہ اس کو بدلنے کے لیے آپ کو یہ نیا معاملہ جو ہے، انفارمیشن منسٹر کون ہو سکتا ہے عطا نہ ہو تو؟ نہیں وہ کس کا نام لے رہے تھے ابھی، جو عقیل ملک، بیرسٹر عقیل ملک کا. نہیں ویسے تو ان مجھے کا وہ بھی میڈیا کا کیا تجربہ ہے؟ بیچارے وکیل ہیں. مجھے بھی نہیں سمجھ آتی، وہ انگریزی اچھی بولتے ہیں. کی گل ہوئی، میرا مطلب انہیں پاکستانی میڈیا کی ڈائنامکس کا کیا پتا ہے. میرا مطلب دیکھیں، اگر آپ نے آئی ڈونٹ چینج نو، فار دا سیک آف چینج کرنی ہے تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے. میں ان کو ملا ہوں. بیوروکریسی میں نہیں ہوتا ڈی سی بدل کے دوجا لا دیو. وہ کہتے ہیں دوجا لان نال کی ہوئے گا، انہیں کہا چلو پہلا بدلتے جائے گا. او ہو جڑو، دیکھو میری گل سنو.
ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਏਸੀ ਬੜਾ ਗਰਮ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਓਏ ਛੋਟੇ ਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ सही मिलेगी। आपने अपीज करना है, जो शिकायत कर रहे हैं ना, 2-3 बड़े होते हैं जो वजीर आजम के ऊपर असरअंदाज होते हैं और वो कहते हैं ये नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, एक लिस्ट लेके बैठे होते हैं। आपको भी पता है उस माहौल का, पीछे के खिलाफ कोई साजिश होगी आपको लगता है? जूनियर अफसर बैठा होता है, उसने एक लिस्ट बनाई होती है, वो कहते हैं बताओ बताओ मुजम्मिल क्या है, वो कहते हैं जी पहला ये मसला हुआ, दूसरा ये मसला हुआ, फलानी तारीख को चले आगे चलते हैं। ये बताएं आजाद कश्मीर में क्या होगा? लाशें गिरेंगी 21 को लाशें गिरेंगी? नहीं मेरी बात सुन ले, पहले मैं ये खत्म करना चाहता हूँ। तो वजीर आज़म कहते हैं अच्छा ठीक है सर, मैं जो आंदे हो मैं बदल देना रजिस्टर, मैं कुर्बानी दे देना ताड़ी, ए हो रहा है बस इतनी जी गल है, ठीक है। अच्छा चले, लाशें आजाद कश्मीर में 21 को लाशें गिरेंगी, 22 को। देखिए सिचुएशन तो बहुत टेंस है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा वायलेंस होगा, वो अफोर्ड नहीं कर सकती गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट, इसलिए बहुत सारी एफर्ट्स जारी हैं वहां पर बातचीत की भी, और मैं समझता हूँ वो सही डायरेक्शन में बात है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। देखिए जी मैं तो ये समझता हूँ कि जो वहां पे दर पर्दा मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, सियासी रास्ता निकालने की एक एफर्ट हो रही है, वो इंशाल्लाह कामयाब होगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी, पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज का भी, और अवाम का, कश्मीरी अवाम का। देखिए वो हमारे जो आजाद कश्मीर में जिस तरह का एक पॉलिसी रखी गई है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। वो बहुत ऑप्रेसिव और बहुत रिप्रेसिव वहां पे मेजर्स लिए गए हैं जो कि बिल्कुल नामुनासिब है, और फौरी तौर पे उनकी रोक टोक होनी चाहिए। जी मुजम्मिल साहब, आपको लगता है 21-22 को धरना खत्म हो जाएगा या आपके खिलाफ मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च होगा? देखिए धरना तो तभी खत्म होगा ना कि जब कोई बातचीत आगे से कामयाब होगी, कोई जो मुतालबात है शॉर्ट ऑफ देम कोई कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन निकलेगी, उसमें जाहिरी बात है कि रियासत को लचक दिखानी होगी, पाकिस्तानी रियासत को। लेकिन आजाद कश्मीर के जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो वहां पे लीडरशिप है सिविल सोसाइटी की, जो ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनको भी लचक दिखानी होगी, तभी बात बनेगी। जी बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।